بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ایک طالب علم کسی ملک کے ایک مدرسے میں علم حاصل کر رہا تھا۔ اس ملک کا جو بادشاہ تھا اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ وہ شہزادی انتہائی خوبصورت، حسین اور جوان تھی۔ طالب علم بھی جوان تھا۔ جوانی کا عالم تھا کہ دل بادشاہ کی بیٹی پر فدا ہو گیا۔ اب اس نوجوان کی حیثیت یہ نہ تھی کہ بادشاہ سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیتا۔ وہ نوجوان کافی پریشان ہوا کرتا تھا۔ ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ ساتھیوں نے زبردست تنقید کا نشانہ بنا کر کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بادشاہ سلامت کو اگر آپ نے بتا دیا وہ آپ کو زندہ تیل میں جلا دیں گے۔ اب وہ نوجوان بہت زیادہ پریشان ہوا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر اس نے ایک فیصلہ کر دیا، اس پریشانی سے اچھا یہ ہوگا کہ بادشاہ سلامت کی خدمت میں درخواست کروں، پھر قسمت اپنی ہے، تیل میں جلنا نصیب ہو یا پھر بادشاہ کی بیٹی نصیب ہو۔ اب وہ نوجوان بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے آنے کی وجہ پوچھی تو نوجوان نے گھبراہٹ کے عالم میں اپنا قصہ سنا دیا کہ بادشاہ سلامت، میرا آپ کی بیٹی پر دل آ گیا ہے۔ اب آپ میرے اوپر احسان فرما کر اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دیں۔ بادشاہ کو کافی غصہ آیا کہ اس نوجوان کی حیثیت دیکھو اور میری بیٹی کے لیے اس کا رشتہ مانگنا دیکھو۔ بادشاہ سلامت نے سوچنا شروع کر دیا کہ اس نوجوان کو کیا جواب دیا جائے تاکہ یہ رشتہ مانگنے سے انکار کر دے۔ بادشاہ نے نوجوان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ اگر آپ نے شرط کو پورا کیا تو میں اپنی شہزادی کا نکاح آپ سے کروا دوں گا، اور اگر آپ ناکام ہو گئے تو میں آپ کو جلتے ہوئے تیل میں جلا دوں گا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ شرط یہ رکھی گئی کہ آپ نے 2 بوری زندہ بچھو لانے ہیں، پھر بادشاہ سلامت آپ کا نکاح اپنی شہزادی سے کروا دے گا، لیکن اگر تم ناکام ہو گئے تو تم کو جلتے ہوئے تیل میں جلا دیا جائے گا۔ بادشاہ نے یہ شرط اس وجہ سے رکھی کہ اتنے زیادہ بچھو یہ نوجوان کہاں سے لائے گا۔ یقیناً یہ نوجوان اس شرط کو پورا کرنا ناممکن سمجھے گا اور دوبارہ رشتہ مانگنے نہیں آئے گا۔ وہ نوجوان یہ شرط سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا اور نوجوان نے بادشاہ کی دونوں شرطیں مان لی۔ خیر، طالب علم نے مدرسے کا رخ کر لیا اور اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا، لیکن پڑھائی میں اب وہ مزہ نہیں آ رہا تھا جو عشق سے پہلے آتا تھا۔ اس نوجوان کا ایک استاد تھا جو کافی دنوں سے اس پر نظر رکھ رہا تھا۔ استاد یہ دیکھ رہا تھا کہ اس نوجوان کو کیا ہو گیا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ ایک دن استاد نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلا کر پریشان رہنے کی وجہ پوچھی۔ نوجوان نے پورا قصہ سنا دیا اور بادشاہ کی طرف سے آگاہ کر دیا۔ استاد نے نوجوان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں آپ کو بچھو جمع کرنے کا طریقہ بتا دوں گا۔ استاد نے کہا کہ شام کو میرے پاس آنا، میں آپ کو بچھو جمع کرنے کا ایک طریقہ بتا دوں گا۔ اب وہ نوجوان خوشی کے مارے شام ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ بالآخر شام ہو گئی اور طالب علم اپنے استاد کے پاس پہنچ گیا۔ استاد نے 2 بوریاں لانے کو کہا۔ جب نوجوان نے 2 بوریاں لا کر استاد کے سامنے پیش کی تو استاد نے قبرستان میں ایک قبر کا پتہ بتا کر کہا کہ فلاں قبر پر جاؤ، قبر سے ساری مٹی نکالو اور آخر میں جب ایک اینٹ رہ جائے تو شروع کی ایک اینٹ نکال کر بوری کا منہ سوراخ پر رکھ لو۔ جب بوری بھر جائے تو اس بوری کا منہ کسی رسی سے باندھ لو اور پھر دوسری بوری آگے کر دو۔ اس کے بھر جانے پر بوری کا منہ باندھ لو۔ اس کے بعد قبر کو اچھی طرح واپس بند کر دو اور بوریاں بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ طالب علم نے استاد کے کہنے پر اسی طرح کیا جس طرح استاد نے بتایا تھا۔ طالب علم نے بچھو سے بھری ہوئی بوریاں بادشاہ کے دربار میں پیش کر دی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اپنے وعدے کے مطابق اپنی شہزادی طالب علم کے نکاح میں دے دی، اور طالب علم کو پاس بلا کر بچھو جمع کرنے کا راز پوچھا کہ آپ نے اتنے سارے بچھو کہاں سے جمع کر دیے؟ طالب علم نے بتایا کہ میرا ایک استاد ہے، اس نے مجھے قبرستان میں ایک قبر کا پتہ بتایا تھا اور میں نے استاد کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قبر سے بوریاں بھر دی۔ بادشاہ سلامت نے استاد کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ اگلے دن
استاد بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے استاد سے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم تھا کہ فلاں قبر میں اتنے سارے بچھو موجود ہیں؟ استاد نے بتایا کہ یہ فلاں آدمی کی قبر ہے۔ یہ آدمی زندگی میں داڑھی منڈواتا تھا اور مرتے وقت بھی اس کی داڑھی منڈی ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اس کی داڑھی نہ ہو تو قبر میں اس کی داڑھی کے ہر بال پر ایک ایک بچھو مسلط کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے اس قبر سے بچھو جمع کرنے کا کہا اور قبر کا پتہ بتا دیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پسند ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔